کہا اے عبد القادر تو بڑا خوش قسمت ہے، تجھے اس ماں کا شکم ملا جس کے نام کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اس شریفوں کے خاندان کا ہے، شرفا کے خاندان کا، تو حسنی حسینی لال ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ بتا میری ماں کیسی ہے، میری ماں کیسی ہے؟ اس نے کہا اے عبد القادر تیری ماں ٹھیک ہے، ذوف ہے، بڑھاپا ہے، لیکن تیری ماں ٹھیک ہے۔ غوث پاک فرماتے مجھے اس نے پیسے دیے، کل یہاں کیا ہوگا، لنگر بٹے گا۔ کیوں؟ کیا ادریس صاحب کے پاس پیسے فالتو ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کھلائیں گے؟ ان کے گھر میں کوئی کھانے والا نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، گھر کی بیویاں، ان کے بچوں کے بیویاں نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے سب کرنے کی؟ لیکن اے دوستو سنو، حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے شیخ عبد القادر سب سے بڑی نیکی کسے کہتے ہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ سب سے بڑی نہ اونچی بولیں، سب سے بڑی، ہاتھوں کو اٹھائیں پہلے، سب سے بڑی، سوال سمجھو پھر جواب سمجھو گے، سب سے بڑی نیکی کسے کہتے ہیں؟ غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن سب سے بڑی نیکی اللہ کی بارگاہ میں جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے پبلک کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے، مسافروں کو کھانا کھلا دیا جائے، اپنے گھر میں نمازیوں کو بلا کے چائے پلا۔ نیکیوں، یہی جملہ غوث پاک کے لنگر خانے پہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، سب سے بڑی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مخلوق پبلک کو کھانا کھلانے والی نیکی، یہی وہ عمل تھا جس نے ابھارا۔ اور پھر کل انشاءاللہ غریبوں کی شکم پروری کا انتظام ہوگا اور غوث پاک کا لنگر ہوگا۔ تو صوفی سلطان فرماتے کوئی آئے چاہے نہ آئے، غوث پاک کا نمائندہ ضرور آتا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز کیا کریں، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھوں سے باوضو بنایا کریں اور اپنے ہاتھوں سے ہی فاتحہ کیا کریں، کسی امام اور مؤذن کو تکلیف نہ دیں، آپ اپنے گھروں میں خوش رہیں، باوضو نیاز کریں، پردوں میں عطر لگائیں، مصلوں میں سجدہ کرنے کی جگہ پہ عطر لگائیں، اپنے سب بال بچوں کو لے کر کے جو رب نے دیا، بہنوں کو، گھر کے سسر، سب کو لے کر کے آپ بیٹھیں اور پھر حضور غوث پاک کو یاد کر کے نیاز کریں۔ کچھ نہیں آتا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر کے، سورہ قل واللہ احد شریف، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ 11 اور 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ غوث پاک سب جانتے ہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بڑے پیر کی نگاہ تمہارے گھروں کی طرف رہے گی، انشاءاللہ کہہ دیں۔ میں بہت تھوڑا سا چاول غوث پاک کے لنگر خانے کا لے کے آیا تھا، عبید بھائی میرے بڑے بھائی، میں ان کو دیا تھا۔ انشاءاللہ آؤں گا تو سب کو غوث پاک کے لنگر خانے کا چاول دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور نہیں 2-3 دن کے بعد اب میرے گھر پہ بغداد کے مہمان آنے والے ہیں، ابھی بھی وہ آرام کر رہے ہیں گھر پہ، پوری فیملی ہے، سیدانیاں ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو آپ میرے گھر پہ آئیے گا تو انشاءاللہ میں سب کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے وہ پیسے دیے، اس نے کہا یہ پیسے لو، مثال کے طور پر تمہاری ماں نے مجھے 500 روپے دیے تھے، 100 تو خرچے ہو گئے، بچے کتنے؟ 400، یہ 400 بچے، اسے لے لو۔ غوث پاک فرماتے میں نے اس میں سے کچھ پیسے نکال کے کرائے کے نام پہ اسے دیے۔ میں نے کہا جانا تو میری ماں کو سلام بولنا، کہنا تیرا بیٹا عبد القادر اپنی راہ میں مست مگن ہے، عشق کی منزل طے کر رہا ہے، اے میری ماں دعا کر اللہ مجھے عاشق بنا دے۔ میں بھوکا ضرور ہوں لیکن اللہ کے نام کی برکتوں نے مجھے زندہ رکھا ہے، اللہ کے نام کا فیضان مجھے زندہ رکھا ہے، میں بڑی محنتیں کر رہا ہوں، باذن اللہ میری ماں سے کہنا تیری دعا کی ضرورت ہے، ماں اگر انتقال کر جائے تو اس کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ، ماں اگر زندہ ہو تو وعدہ کیجئے جب بھی گھر سے نکلا کرے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلا کریں۔ کتنے لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولیں، ماں باپ کے ہاتھ چوم کے نکلا کریں۔ یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے، جتنی باتیں بتائی جائیں وہ کم ہے۔ یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمتیں گھر سے چلی جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ سرکار غوث اعظم کے پاس جتنے پیسے آئے خرچے کے لیے، معلوم ہے کیا کیا؟ اسی کسی بینک میں جمع نہیں کیا، کسی استاذ کو نہیں دیے، حضور اسے رکھے رہیں، 10 روپے ہر مہینے لیں گے اور مجھے خرچے کے لیے دیجیے گا۔ حضور غوث پاک ان پیسوں کو لے کے بغداد کی منڈی میں آئے، ہوٹلوں سے کھانا خریدا، فروٹس خریدے، میوہ کی چیزیں خریدی، اور پھر غلام نوکر چاکر کو بلا لیے، ٹھیلے بلا لیے، اور کہیں ٹھیلوں پر، کہیں لوگوں کی پیٹھ پر، کہیں پہ سروں پہ رکھ کے کھانا پورے پیسے کا لدوایا اور پورے بغداد کے فقیروں میں بانٹنے لگے۔
بغداد کے سائلوں کو دینے لگے، بغداد کے بھوکوں کو کھلانے لگے، اور پورے پیسے سے بغداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا۔ ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا شیخ عبد القادر یہ کیا بات ہے، کل تو بھوکے تھے آج لنگر چل رہا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ لنگر کے پیسے مجھے میری ماں نے بھیجے تھے۔ بولے کائے کے لیے؟ بانٹنے کے لیے؟ فرمایا نا بانٹنے کے لیے نہیں، مجھے خرچے کے لیے بھیجے تھے، 2-4 مہینے میرے خرچے کے پیسے تھے۔ بولے پھر؟ بولے سارے پیسے جو خرچے والے تھے اسے میں نے سامان خرید کر کے بغداد کے غریبوں کو بٹوا دیا ہے۔ اس نے کہا عبد القادر تو عجیب انسان ہے، ارے کل کیا کھائے گا، ارے کچھ تو بچا لیا ہوتا، کل کیا کھائے گا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے تم چپ رہو، تمہیں نہیں پتا جو پروردگار عالم ایک دن عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے وہ کل عبد القادر کو بھوکا تھوڑی مار دے گا۔ یہ کس نے کہا کہ ادریس صاحب آپ ڈیگ چڑھائیں گے تو چاول کم ہو جائیں گے، مسالے کم ہو جائیں گے، پیسوں سے گوشت آئیں گے، مرغی، تو پھر وہ پیسے نا جب اللہ اتنی طاقت ایک دن دے گا تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ کھلانے کی طاقتیں بھی غیب سے دے گا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ مبارک سنتوں کو ہم سب کے لیے عملی میدان میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھلا کے کھاؤ گے انشاءاللہ۔ سارے پیسے غوث پاک نے بانٹ دیے۔ غوث پاک درجے محبوبیت سے نکل کر کے درجے عشق تک آ گئے۔ اب جب عاشق بن گئے عمر ہو گئی 25 سال۔ کتنی؟ 25 سال یہاں تھے اور 25 سال گزاری جنگل میں مدائن کے۔ 25 حصے ملا لیں تو 50 ہوتے ہیں، اور جب 50 سال عمر پوری ہو گئی تو عاشق بن گئے۔ اب جب عاشق بن گئے تو بغداد کی طرف دیکھ کے بولے اے میرے مولا میں کہاں جاؤں، میرے لیے کہاں حکم ہے، کہاں بزنس، کہاں کاروبار، کہاں پڑھانا، کیا کرنا ہے؟ آواز آئی اے عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے۔ بولے نا میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا، لوگ اچھے نہیں ہیں۔ فرمایا میرے مولا نے اے عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ بولے میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آواز آئی یہ شہر تیرے لیے۔ بولے میرے مولا مجھے یہ شہر پسند نہیں ہے، یہاں اوباش ٹپوری قسم کے لوگ رہتے ہیں، نشہ خور بہت ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، عورتوں میں بے پردگی ہے، مردوں میں تعیش پرستی ہے، میں اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ آواز آئی تجھے اسی شہر میں رہنا ہے، تجھے اسی۔ غوث پاک فرماتے میں مچل گیا۔ جب عاشق بن چکے تھے تو پھر اب درجے محبوبیت پر آنا ہے، اب باتیں ان کی فالو کی جائیں گی۔ کہتے ہیں میرے مولا اگر میں بغداد میں رکوں گا تو پھر میری کچھ شرطیں بھی ہیں تجھے ماننی پڑیں گی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اونچی بولو۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کوتوال سے نہیں کہہ سکتے، دروگا جی سے نہیں کہہ سکتے، ودھائک سے نہیں کہہ سکتے، یہ غوث پاک اللہ سے کہتے ہیں میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں ہیں۔ آواز آئی بول عبد القادر تیری شرط کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 70 شرطیں گنائیں۔ کتنی؟ اونچی بولو۔ میں نے 70 شرطیں گنائیں اور اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول کی ہے۔ ایک دن تقریر کر رہے تھے غوث پاک نے فرمایا اے بغداد والو اگر کہو تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کیا تھی؟ لوگوں نے کہا حضور بتا دیں، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی۔ میں نے کہا اے میرے مولا میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ 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 اللہ۔ کہو تو دوسری بتا دوں، کسی بتا دوں؟ یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے کہ یہی وہ دوسری شرط ہے، لیکن یہ واقعہ ہے۔ لیکن غوث پاک کے ان 70 معروضات میں ایک یہ بھی ہے۔ غوث پاک کے خادم شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ استاد شیخ حماد دباس کے روم میں آئے، اور جب روم میں آئے نا تو سرکار غوث اعظم کے استاد بیٹھے تھے، غوث پاک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے ادب سے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد تقریر شروع کر دی۔ اور جب تقریر شروع کی تو ٹاپک کیا تھا؟ نماز روزہ نہیں، موت قضا و قدر نہیں، معلوم ہے کیا ٹاپک تھا؟ اپنی ہی ذات۔ اے بغداد والو تمہیں پتا ہے عبد القادر کون ہے؟ اپنے ہی بارے میں غوث پاک نے بڑی 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 باتیں کی اور دیر تک کی۔ تقریر جب ختم ہوئی تو آپ کے استاذ نے کہا عبد القادر ادھر آؤ۔ جب غوث پاک اپنے استاذ کے پاس گئے تو استاد شیخ حماد نے کہا عبد القادر تجھے پتا ہے بہت اوور بولتے ہو۔ ان کے استاذ نے کہا بہت اوور بولتے ہو، اپنے بارے میں کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔
سن عبد القادر، تجھ سے اللہ میدان محشر میں تجھ سے بھی اللہ سوال کرے گا. سنبھل کے بولا کرو. فرماتے ہیں استاد اے عبد القادر، اللہ تجھ سے بھی مواخذہ کرے گا، گرفت کرے گا، تجھ سے بھی میدان محشر میں سوال کرے گا اللہ. لہذا سنبھل کے بات کیا کرو، اتنا اوور نہ بولا کرو. غوث پاک کے خادم شیخ بقا کہتے ہیں کہ غوث پاک کا چہرہ بدل گیا. آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے استاذ کے سینے پہ رکھا، رکھنے کے بعد ہٹایا اور ہٹانے کے بعد فرمایا اے میرے استاذ دیکھو میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے حماد دباس اللہ فرماتا ہے میں عبد القادر سے میدان محشر میں کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ ان 70 میں سے دوسری شرط ہے. مجھے کئی باتیں معلوم ہیں، یہ بتایا تھا صوفی صاحب قبلہ نے، لیکن حضور غوث اعظم سرکار ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. تو یہ کھانے کھلانے والی رسم کو زندہ رکھو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو. کھلا کے کھاؤ گے، یہ غوث پاک کی سنت ہے. ہاں کل لنگر کی دھوم دھوم رہے گی انشاءاللہ. غوث پاک کا نمائندہ آئے گا انشاءاللہ. غوث پاک نے خدمت کی، 5000 عیسائیوں نے یہودیوں نے کلمہ پڑھا. غوث پاک کی بات کروں گا تو 6-7-8 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں، لیکن باتیں آخری ہیں. ٹھیک، حضور غوث اعظم سرکار کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 5000 ہے. کتنی؟ 1.25 لاکھ لوگوں نے توبہ کیا شراب سے، زنا سے، چوری سے. 1.25 لاکھ غوث پاک کے مدرسے سے عالم دین فارغ ہوئے. ہفتے میں 2 تقریر غوث پاک میدان میں کرتے تھے. ہر تقریر میں 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بناتا تھا. 400 جنازے اٹھا کرتے تھے. انسانوں کی تعداد 70,000 کے آس پاس ہوتی تھی، جنات اس سے زیادہ ہوتے تھے. اور فرشتے کتنے ہوتے تھے؟ یا تو آپ گن کے بتائیں یا مجھ سے سن لیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں انسان 70,000 سے زیادہ ہوتے تھے. میری کرسی لگتی تھی باب الشیخ میں، اور باب حلب تک 2.25 کلومیٹر دور تک لوگ بیٹھتے تھے. ٹھیک، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، جنات اس سے زیادہ ہوتے تھے اور فرشتے. غوث پاک فرماتے کبھی کبھی میں تقریر کے بیچ میں اپنا سر اٹھاتا آسمان کی طرف تو اتنے فرشتے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے لٹکے ہوئے میری تقریر کو سنتے رہتے تھے کہ مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ غوث پاک کی تقریر سننے والے لوگ ہیں. ہر ولی آتے تھے. دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے ہر ولی آتا تھا. ولی ہی نہیں رسول بھی آتے تھے، رسول ہی نہیں رسولوں کے سردار بھی آتے تھے. میرا امام کہتا ہے ولی کیا، مرسل آئے خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے. ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں خواجہ خضر. کیا نام ہے؟ خواجہ خضر. ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں. وہ سینی کے قطب کو اٹھایا تو بھیج دیا مورت گنج، وہاں کے ابدال کو اٹھایا تو الہ آباد بھیج دیا، الہ آباد کے اوتاد کو اٹھایا تو کانپور بھیج دیا، وہاں کے مرزوب کو اٹھایا تو لکھنؤ بھیج دیا. خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. کسی نے پوچھا اے خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہو اللہ کے حکم سے، کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈالا ہو؟ کہتے ہیں ہاں بھائی ایک ملا. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ایک کون ہوگا؟ ہاں بولے وہ کیسے؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں زمین سے اڑا. یہ مشاہداتی دنیا ہے، اسے ناسوتی دنیا کہتے ہیں. عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت، یہ دنیا کے نام ہیں جو پردے غیب میں ہیں. تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں ادھر سے نکلا تو سوچا کہ عالم لاہوت، جبروت، ہاہوت ہو لوں، لیکن جب میں اڑا نا تو جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے اس کے آخری کنارے پر ایک ٹاپو پر جزیرے پر ایک آدمی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا. خواجہ خضر کہتے ہیں کہ میں اوپر سے نیچے لینڈ کیا، میں نیچے اترا، میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے. میں نے کہا اٹھ، یہاں کوئی عام انسان نہیں آ پائے گا، تو آ گیا ہے تو سو رہا ہے. اللہ کے ولی ہو، محنت کرو محنت کرو. اگر تم عام مومن ہوتے تو صالحین میں آ جاتے، اگر تم صالحین میں ہو تو پھر ولی بن جاؤ، ولی ہو تو اللہ کے جلوے دیکھو، بکھر جاؤ تو مرزوب بن جاؤ، سمجھ جاؤ تو سالک بن جاؤ، سالک ہو تو آگے بڑھو، اوتاد بن جاؤ، ابرار بن جاؤ، ابدال بن جاؤ، غوث بن جاؤ، قطب بن جاؤ، خضر کے مقام. یہ کیا سوتے ہو یار، یہ دنیا سونے کے. اٹھ. خواجہ خضر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی
اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی سن خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں. تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ اللہ. میرا امام کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. میرا شیخ فرماتا ہے جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا. جس نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا بخش دیا جائے گا. جس نے مجھے تصور میں بسایا وہ سمجھ لو کہ نیکیاں کرنے میں لگا ہوا ہے. سنو بغداد والو, ولایت جس کو لینے کے لیے لوگوں کی عمریں گھس جاتی ہیں, غوث پاک فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. اللہ اللہ. فرماتے ہیں میرے دادا نے فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. میں نے اپنے دوستوں کو بتایا ابھی بغداد میں 3 دن پہلے, میں نے کہا سنو غوث پاک نے یہاں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا, میرے دادا نے ارشاد فرمایا ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے سنو بغداد والو, یہ میرے دادا نے فرمایا جس نے روزے رسول میرا دیکھا, میرا دربار دیکھا, اس پر میری شفاعت کمپلسری واجب ہو گئی. اور میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اللہ. کیا شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی. 2005 میں انتقال کیے مفتی عبد الکریم بیاروی. بیارہ میں 1.5 لاکھ اولیاء لیٹے ہوئے ہیں. ایران کے بارڈر پر ہے, کرکوک کے قریب. یہ صدام حسین شہید کے مکانات کے آگے موصل کا علاقہ ہے بیارہ شریف. محدث عراق مفتی عبد الکریم بیاروی بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کی مزار شریف پر مجھے وہ لے گئی تھی جن کا نام تھا فاطمہ خالہ. ان کی مزار پر مجھے لے گئی تھی. فاطمہ خالہ غوث پاک سے باتیں کرتی تھیں, ایمبیسڈر ہاؤس میں سروس کرتی تھی بغداد شریف میں, عیسائی تھیں. غوث پاک کے روزے کو دیکھا تو اسلام قبول کر لیا. تقریباً 30-35 سال وہاں خدمت کی اور 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. مقبرے سکران میں لیٹی ہوئی ہیں. میں بغداد میں جاتا تھا, ان کی بڑی خدمت کرتا تھا. وہ مجھ سے کہتی تھی غوث پاک سے میں باتیں کرتی ہوں. بڑی مبارک خاتون تھی. مجھے لے گئیں, بولے شیخ مفتی عبد الکریم بیارہ یہ مزار شریف ہے, فاتحہ پڑھو. وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, ان سے کسی نے پوچھا تھا اے مفتی عبد الکریم بیاروی, غوث پاک نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مفتی عبد الکریم بیاروی محدث عراق فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ غوث پاک نے یہ بات کیوں کی, مجھے نہیں معلوم. ہاں اتنا مجھے معلوم ہے میں نے مدینے والے آقا کو, آمینہ کے لال کو اس گلی سے بارہا گزرتے ہوئے دیکھا ہے. گویا یہ گزرگاہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ گزرگاہ مصطفیٰ ہے. اور جو لنگر آپ کل کھائیں گے نا اس میں غوث پاک کے لنگر کا چاول ملا ہوگا. اس چاول کی تاثیر کیا ہے یہی مفتی عبد الکریم بیاروی فرماتے ہیں اے لوگو غوث پاک کے لنگر میں جایا کرو تو کھڑے ہو کے لنگر کھایا کرو. فرمایا کھڑے ہو کے لنگر کھایا کرو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ غوث پاک کے لنگر کا جو کھانا ہے وہ زمزم کے برابر ہے. میں آپ چلو گے نا انشاءاللہ بغداد شریف, پھر سے بولو بھائی, سستی مت دکھاؤ ورنہ ابھی لے چلوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلنا ہے نا انشاءاللہ. مجھے اچھے لگتے ہیں وہ چہرے جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں, جن کے دلوں میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں چلوں گا, آپ چلیں گے دکھاؤں گا. میرا ایک دوست ہے وہاں پر, کرسچن تھا پہلے, اب اسلام قبول کر لیا. معلوم ہے کیوں کیا اسلام قبول؟ اس کی بیوی اس کے بچے امریکن بمباری مار دیے گئے. وہ قریب میں غوث پاک کے محلے کے پاس رہتا ہے, گورا سا خوبصورت 45-48 سال کے, بہت خوبصورت آدمی ہے ماشاء اللہ. تو اسلام وہ کیوں قبول کیا؟ جب بلاسٹ ہوا, امریکہ بمباری کر رہا تھا, اس کے بیوی بچے سب مار دیے گئے. اب بیچارہ کہاں جاتا وہ؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی میں بھوکا مرتا ہوں, میں کہاں جاؤں, میری سمجھ میں نہیں آتا. تو کسی نے کہا پاگل آدمی ہے, یہ غوث پاک کا لنگر کھانا چلتا ہے, بمباری ہو کہ نہ ہو لنگر بند نہیں ہوتا. جا کے صبح شام لنگر لے لیا کر اور کھا لیا کر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھنا کوئی بولتا نہیں بولتا سبحان اللہ, غوث پاک کا لنگر کھاتے کھاتے اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا یار 900 سال کے بعد جب غوث پاک کے لنگر کی یہ تاثیر ہے تو غوث پاک کے دور میں لنگر کی تاثیر کیا رہی ہوگی؟ جب غوث پاک کے دسترخوان کا یہ عالم ہے تو حسین پاک کے دسترخوان کا عالم کیا ہوگا, آقا کریم کے لنگر کھانے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو لنگر کی بہاریں ہیں یہ قائم رہیں گی انشاءاللہ. بولو جو طاقت و قوت جیسی بھی ہو غوث پاک کا لنگر بند نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. ہر خوشی کے موقع پر اور ہر غم کے موقع پر انشاءاللہ. بولو ہاتھوں کو اٹھا کے.
11ویں شریف کے مہینے میں اتنے دھوم دھوم سے لنگر کرو کہ ہر گھروں میں غوث پاک کا فیضان نظر آنے لگے. اگر طاقت قوت نہیں ہے تو 11ویں کے مہینے میں 25-50 روپے کی ٹافی ہی خرید کے محلے میں بٹوا دیا کرو. بچے پوچھیں یہ کیا ہے, کہنا کہ بغداد والے کی 11ویں مبارک. یہ بہت مبارک عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ عمل ہونے سے پہلے قبول فرماتا ہے. الحمدللہ بہت ساری باتیں ہیں اسی لنگر کے حوالے سے. میں نے سوچا کہ بتاؤں آپ سے کہ غوث پاک بھوکے بھی رہتے تھے تو کھانا بھی کھلاتے تھے. ایسا لنگر چلایا 900 سال سے اب تک بند نہیں ہوا. اتنی بمباری ہوئی, 18 لاکھ مسلمان بغداد میں مارے گئے, لیکن غوث پاک کا لنگر بند نہیں ہوا. 20-20 لاکھ روپے نذرانے کے غوث پاک کے پاس آتے تھے پر ڈے, لیکن سارے پیسے لنگر میں خرچ ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اجمیر شریف چلے جاؤ تو خواجہ صاحب کا روضہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, لنگر بھی ہے. بولو بھائی بولو. سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو صابر پاک کا روضہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, لنگر بھی ہے. سرکار محبوب الہی میں چلے جاؤ تو مسجد بھی ہے, لنگر بھی چل رہا ہے. ماشاءاللہ ہے کہ نہیں. وارث پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ وہاں بھی آستانہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, لنگر بھی ہے. بریلی شریف میں چلے جاؤ تو اعلیٰ کی بارگاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے, سامنے تاج الشریعہ کا لنگر بھی چل رہا ہے. میرے آقا سرکار مخدوم سمنا کی چوکٹ پہ چلے جاؤ تو وہاں بھی آستانہ بھی ہے اور سب سے بڑا دواخانہ بھی ہے الحمدللہ, اور لنگر بھی چل رہا ہے. ایسے ہی عاشقوں کا گھر ہونا چاہیے. کوئی غریب گزرے تو اسے گزرنے مت دیجیے. دعا کرو اللہ ہم سب کو کھلانے والوں میں شامل فرمائے. اپنے بیوی بچوں کو سخی بنائیں. سخی جس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. یہ دکھا دکھا کے کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے, کھلا کھلا کے کھاؤ گے تو انشاءاللہ بیماریاں دور کرنے والا کام اللہ آپ کو سونپ دے گا انشاءاللہ. کہہ دیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جو سچوں کا سردار اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. میرے گھر میں 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ امید ہے بغداد شریف کے کافی مہمان آنے والے ہیں, اور تاریخ اگر کنفرم ہوتی ہے میں بتاؤں گا عبید بھائی کو, تو آپ لوگ تشریف لائیے گا انشاءاللہ. کچھ تبرکات بھی میں دوں گا انشاءاللہ آپ سب کو. اور میرے پاس ابھی تو غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں, میں تو امی کے لیے کچھ لایا تھا. آرام سے, کوئی بات نہیں ماشاءاللہ. وہ عائشہ فاطمہ کی ولادت کے موقع پر میں آیا ہوں, اور یہ ایک نقش مبارکہ ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ کا. یہ جو ہے نا